السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ اہم اور حساس موضوع پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پروگرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ملت اسلامیہ اور ملت اسلامیہ کا ہر فرد مختلف قسم کے ظلموں سے دوچار ہے، اور اس ملت اسلامیہ پر مختلف طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کبھی جسمانی طور پر اس ملت پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو کبھی عقائد کے اعتبار سے اس ملت اسلامیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور کبھی معاشرتی نظام کو خراب کر کے ملت اسلامیہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال آج ملت اسلامیہ مختلف حالات سے دوچار ہے، اور بالخصوص آج کل جس سازش کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ ایک ظلم کا شکار بنی ہوئی ہے، وہ ہے کامن سول کوڈ، یعنی طلاق کے مسئلے کو لے کر سارے ملک میں اور ملک کے چپے چپے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے اسلامی عقائد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلامی قانون سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر مسلمان متحد ہوں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور اپنے ایمان میں طاقتی پیدا کریں۔ تم ہی سر بلند رہو گے، یعنی چاہے زمانہ تم پر جتنا ظلم کر لے، اور زمانہ چاہے تم سے جتنا زیادہ طاقتور ہو جائے، اور جتنے بھی حالات تم پر آئیں، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا ہی غلبہ رہے گا۔ جیسا کہ ہم نے اسلامی تاریخ میں بھی دیکھی ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والوں کی بالکل چھوٹی سی چھوٹی جماعتوں نے بھی بڑی سی بڑی جماعتوں کو اور بڑے سے بڑے لشکروں کو شکست کا منہ دکھا دیا، اور شکست کے جال میں پھنسا دیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی غیبی مدد سے مدد کی، ان کا تعاون کیا۔ چنانچہ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی متحد ہو جائیں اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیں، کیونکہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خواہش ہے وہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، اور ہم اسلام میں بھی برقرار رہیں، ہمارا ایمان بھی مکمل ہو کر رہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص مکمل اور کامل مومن
اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین پر عمل نہ کر لے اور اپنی خواہش کو اس دین کے متبع نہ کر دے، یعنی اس دین کے مخالف نہ کر دے۔ جب تک ہماری خواہش اس دین کے موافق ہوگی اس وقت تک ہم مومن کامل ہیں اور ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے اسلام کو چھوڑ کر اور اپنے عقائد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خواہشات پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ الغرض آج کل جو مسائل مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے کامن سول کوڈ، یعنی یکساں سول کوڈ کا، اور طلاق کا مسئلہ اور طلاق ثلاثہ کا مسئلہ۔ آج کل یکساں سول کوڈ کی بحث میں میڈیا میں یہ موضوع بھی بڑی شد و مت سے اٹھایا جا رہا ہے، یعنی بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بڑے زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کو ملک ہندوستان میں قائم کیا جائے، کہ زبانی یا غیر زبانی اور اسی طرح دستاویزی تحریری طلاق کے واقع ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اسلام نے مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد، مسلمان شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ اس نے کاغذی ثبوت نہ دیا ہو، یعنی کاغذ پر لکھ کر اس نے یہ نہ کہا ہو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اگر زبان سے ہی کہہ دیتا ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، لیکن اگر جنون کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو، یعنی وہ پاگل نہ ہو، تو ایسی حالت میں وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ زبانی ہو اور کاغذ پر لکھا ہوا نہ ہو۔ تو آج کل یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو طلاق ہو، یعنی زبانی جو طلاق دی جائے اور غیر دستاویزی یعنی کاغذ پر اگر لکھا ہوا نہ ہو تو ایسی طلاق کے واقع ہونے کو روک دینا چاہیے، اور ایسا قانون بنانا چاہیے کہ طلاق کو صرف عدالت کی اجازت کے ذریعے ہی دیا جا سکے۔ اس مطالبے کی غرض یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس سے عدالت کی اجازت کے بغیر انفرادی طور پر طلاق کے ذریعے ہونے والے ظلم پر روک تھام لگے گی، گویا ان کے بقول عدالت سے طلاق حاصل کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ غیر دستاویزی طلاق اور اسی طرح زبانی جو طلاق دی جا رہی ہے اس پر اگر روک تھام لگائی جائے گی تو انفرادی طور پر یعنی گھروں میں اور اسی طرح معاشرے میں جو غیر ظاہری طور پر چھپے چھپے جو طلاقیں دی جا رہی ہیں اور عورتوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے اور اس ظلم سے عورتیں یعنی مسلمان عورتیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو اس مقصد سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اور دستاویزی طلاق کو واقع کر کے اور اس کو ثابت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے مسلمان عورتیں طلاق کے ظلم سے دور رہیں گی اور طلاق جیسا ظلم ان پر واقع نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض دعوے بڑے مضحکہ خیز یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ ان دعووں کو دیکھ کر لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے کہ کیا یہ بھی کوئی دعویٰ ہے۔ تو بعض دعوے بڑے مضحکہ خیز کیے جاتے ہیں اور طلاق کو عدالتوں کی اجازت سے مشروط کرنے سے یعنی طلاق کو عدالت سے متصل کر دینے سے اور یہ کہنا کہ طلاق اگر عدالت کی جانب سے ہو تو وہی طلاق ہے، تو اس طرح کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعویٰ بھی ایسا ہی ایک مضحکہ خیز دعویٰ ہے، یعنی ایک ایسا ہی دعویٰ ہے جس سے ہنسی نکل جاتی ہے یا ایسے دعووں کا مذاق کیا جاتا ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ ایسے دعووں میں بلا شبہ سر فہرست رکھا جا سکتا ہے، یعنی ایسے دعوے جن کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے اور جن دعووں کو تمسخر کے طور پر یعنی مذاقیہ طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، ان دعووں کی فہرست میں ان دعووں کی لسٹ میں سب سے پہلے اس دعوے کو رکھا جا سکتا ہے کہ طلاق عدالت سے مشروط ہو، یعنی اگر طلاق دینی ہی ہو تو پھر عدالت اگر اجازت دے تو طلاق دی جائے۔ یہ دعویٰ بھی انہی مضحکہ خیز دعووں میں سے ایک ہے۔
لیکن مسئلہ صرف اس دعوے کی مضحکہ خیزی کا ہی نہیں، یعنی اس کا مذاق اڑانا یہی نہیں ہے، بلکہ عدالتوں سے طلاق کے حصول کے بارے میں تجزیہ نگاروں نے ایسے حقائق پیش کیے ہیں کہ ان کو جان کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے ذریعے طلاق دینے کے عمل کو عدالت کی اجازت کی شرط سے جوڑنا چاہیے، ان کو یہ حقائق ضرور جاننا چاہیے۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ طلاق کو عدالت سے منسلک کر دینا چاہیے اور عدالت سے مشروط کر دینا چاہیے، وہ ان حقائق کو جاننا ضروری ہے۔ ان حقائق کو آشکارا کرنے سے پہلے، یعنی ان حقائق کو بتلانے سے پہلے اور ظاہر کرنے سے پہلے ہم اپنے اسلامی نقطہ نظر کو واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور اسلامی قانون کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نکاح کا معاملہ عدالت میں نہیں کرتے، یعنی جب ہم مسلمان نکاح کرتے ہیں اور شادی کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اپنی شادی کا معاملہ عدالت سے نہیں کرتے، یعنی نکاح کرنے عدالت میں نہیں جاتے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نکاح عدالت سے نہیں کرتے اور ہماری شادیوں کا تعلق عدالت یعنی کورٹ سے نہیں ہے، تو پھر اس شادی کو ختم کرنے کا تعلق بھی ہمارا عدالت سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نکاح اسلامی حکم کے مطابق اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی عاقدین میاں بیوی یا شوہر بیوی، عاقدین یعنی میاں بیوی، عاقدین دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، یعنی ایک کی جانب سے ایجاب ہوتا ہے یعنی جواب دیا جاتا ہے اور ایک کی جانب سے قبول کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا، تو دوسرا اس میں سے جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ تو ہم نکاح اسلامی حکم کے مطابق اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی عاقدین دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اسلام ہی نے ہمیں طلاق کا آسان اور عدل پر مبنی طریقہ بتایا ہے، یعنی جس طرح اسلام نے ہمیں نکاح کا آسان طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح طلاق کا بھی آسان مسئلہ بتایا ہے، اور ایسا مسئلہ ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ جس میں دونوں کے لیے عدل و انصاف قائم ہے۔ نہ شوہر کے لیے اس میں کوئی ظلم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیوی پر اس معاملے میں کوئی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس تنبیہ کے ساتھ کہ طلاق ابغض المباحات ہے، یعنی اسلام میں اور شریعت میں طلاق کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ طلاق کی صرف اجازت دی گئی ہے، اور اجازت بھی بالکل آخری درجے کی اجازت ہے، اور اس کو ابغض المباحات کہا گیا ہے۔ یعنی شریعت نے جتنی چیزوں کو حلال یا جتنی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ان جائز چیزوں میں سب سے بری جائز چیز، یعنی اگر جائز چیزوں میں بھی جو سب سے بری جائز چیز ہو سکتی ہے اور اس کے جائز ہونے میں جو سب سے آخری درجہ ہو سکتا ہے، وہ ہے طلاق۔ ابغض المباحات اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ بات ہے، اس لیے ناگزیر ہو جائے تبھی یہ راہ اپنائی جائے۔ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا اور ہو جائے اور زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو جائے، اگر مشکل ہو رہا ہو، تب بھی اس کو اپنا لینا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے طلاق سے رکنا چاہیے۔ ہاں اگر ناگزیر ہے، یعنی دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے، تو ایسی حالت میں طلاق کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ناپسندیدہ بات کی اجازت اس لیے بھی دی ہے تاکہ ساتھ نباہ کرنا ممکن نہ رہے، یعنی ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے، تو طلاق سے گریز کر کے اس سے زیادہ بدتر ناپسندیدہ حالات نہ پیدا ہو جائیں۔ یعنی جب یہ حالت پیدا ہو جائے کہ دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا بالکل ناممکن ہے اور حالات سازگار نہیں ہیں، تو پھر اگر طلاق کا استعمال نہ کیا جائے اور شریعت نے اگر طلاق کی اجازت نہ دی ہوتی، تو پھر دونوں کا ایک ساتھ رہنا ضروری ہو جاتا اور انہی ناگوار حالات میں یعنی برے حالات میں زندگی گزارنا ضروری ہو جاتا، اور ان برے حالات کی وجہ سے ان کی زندگی اور زیادہ مشکلات میں پڑ سکتی ہے۔ اور طلاق کے عمل کو بالکل آسان رکھا کہ پورے غور و فکر کے بعد صرف ایک لفظ بولو، تین نہیں۔ یعنی شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ
طلاق دینا ہی چاہتے ہیں، جب کہ حالات آپ کے ناسازگار ہوں، ناگوار ہوں، زندگی گزارنا ناممکن ہو، تو پھر اس وقت ایک ہی طلاق دینا چاہیے اور معاملہ ختم کر لینا چاہیے۔ ویسے تو طلاق کا واقعہ پیش آنا خود ایک مشکل ہے، اسی لیے اس کو سخت ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے، لیکن طلاق کے طریقے میں دیگر مشکلیں اسلام کی نہیں بلکہ بدعمل لوگوں کی کھڑی ہوئی ہیں۔ یعنی طلاق ایک مشکل مسئلہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر واقع ہی نہیں ہوتا، یعنی طلاق کا مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ مشکلیں اسلام کی نہیں بلکہ بدعمل لوگوں کی کھڑی ہوئی ہیں، ورنہ زبانی ایک طلاق کے بعد عدت مکمل کر کے عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اتنا آسان مسئلہ ہے طلاق کا کہ مرد نے طلاق دے دی اور عورت طلاق کے بعد اپنی عدت گزارتی ہے اور پھر اس کے بعد آزاد ہو کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن بدعمل لوگوں نے، یعنی جن کے ذہنوں میں فتور ہے اور جن کے ذہنوں میں خرابی ہے، ان لوگوں نے طلاق کے مسئلے کو بہت ہی بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اور اس میں مشکلات ٹھہرا کر دی ہیں۔ ورنہ زبانی ایک طلاق کے بعد عدت مکمل کر کے عورت آزاد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جہاں چاہے شروعات کرے۔ یہ اسلامی احکام کی خوبصورتی اور عدل و انصاف ہے، یعنی دونوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور انصاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں نہ شوہر کو پریشانی ہو نہ بیوی کو پریشانی ہو۔ اس طرح کا عدل و انصاف ہے کہ جس طرح نکاح کو اسلام نے بالکل آسان رکھا ہے اور اس میں رسوم یعنی رسم و رواج اور جہیز جیسی لعنتوں کی مشکلیں اور زنجیریں نہیں ہیں، اسی طرح طلاق کو بھی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آسان ترین رکھا ہے۔ یعنی جس طرح اسلام نے شادی کو، نکاح کو آسان رکھا اور جہیز جیسی لعنتوں کو اور اس میں پیش آنے والے رسم و رواج کو اور بہت ساری خرافات کو جس طرح اسلام نے دور رکھا شادیوں سے، نکاح سے، اور نکاح کو جہاں تک ہو سکے آسان بنانے کی کوشش کی ہے اور آسان بنانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح طلاق کے مسئلے کو بھی اسلام نے بہت ہی زیادہ آسان بنایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو تو صرف اپنے زبان سے ایک مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرے اور بیوی اس لفظ طلاق کے بعد اپنی عدت مکمل کر لے اپنے اعتبار سے، پھر اس کے بعد جہاں چاہے وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہے اور اپنے نئے شوہر سے زندگی گزار سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ یہ آسان قانون نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس اتنا آسان قانون نہیں ہے، وہ کیسی مصیبتوں کے شکار ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو طلاق کو عدالت سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ نہ صرف مرد بلکہ عورت کے لیے بھی کیسی مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں آگے اسی دوسرے پہلو کو واضح کریں گے۔ یعنی اسلام میں تو نکاح بھی آسان ہے اور طلاق بھی بہت آسان ہے، لیکن جن لوگوں نے طلاق کو عدالت سے منسلک کر دیا، یعنی یہ کہا کہ طلاق اگر ہونی ہے تو وہ پھر عدالت کی یعنی کورٹ کی اجازت سے ہونا چاہیے، اگر کورٹ اجازت نہ دے تو پھر طلاق بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی انہی ناگزیر حالات سے زندگی گزارتے ہیں اور مسئلہ لڑائی جھگڑے تک آ جاتا ہے۔ تو ان حالات کو ہم واضح کریں گے۔ عدالتوں میں یعنی کورٹ میں طلاق کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی شعبے میں جا کر ایک درخواست دی جائے اور وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ دے دے، یعنی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کر کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ ہمیں طلاق کی سند چاہیے، طلاق کا سرٹیفکیٹ چاہیے، کسی بھی شعبے میں جا کر آپ نے کہہ دیا اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا اور طلاق ہو گئی اور دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اس طرح کا مسئلہ اور اس طرح کی آسانی کورٹ کے مسئلے میں نہیں ہے جبکہ وہ طلاق کا مسئلہ ہو، بلکہ عدالت کی سیڑھی کا پہلا قدم وکیل کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی طلاق کے مسئلے کو اگر آپ کورٹ تک لے جانا چاہتے ہیں، عدالت تک لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کورٹ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے اور کورٹ کی سیڑھیاں اس وقت تک نہیں چڑھ سکتے جب تک کہ آپ کسی وکیل کو خرید نہیں لیتے اور جب تک کہ آپ اپنے لاکھوں روپئے اس وکیل پر نہیں لگا دیتے۔ تو کورٹ کی پہلی سیڑھی ہی آپ کی پریشانیوں سے شروع ہو رہی ہے، اور وکلا یعنی وکیل لوگ
کے بارے میں چلتے جتنے لطیفے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض مذاق نہیں ہیں بلکہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ یعنی وکیلوں کے بارے میں جتنے لطیفے، جتنے محاورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، اور حقیقت سے ان لطیفوں کا تعلق ہے جو منظر عام پر دن بدن آتے رہتے ہیں۔ عدالت میں کیس ہارنا ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، یعنی عدالت میں، کورٹ میں کیس ہارنا ایک بہت بری بات ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی سوچتا نہیں۔ ہر انسان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت مضبوط ثبوت ہے، میں ہی کامیاب رہوں گا، لیکن جب وہ ہار جاتا ہے، اس کی شکست ہوتی ہے، تو پھر اس کی زندگی کی ساری امیدیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے وکلاء سے معاملت خود ایک ڈراؤنی حقیقت سے کم نہیں ہوتی، یعنی جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ کورٹ میں آپ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کسی وکیل سے معاملہ نہ کر لیں اور کسی وکیل پر لاکھوں روپے لگا کر اس کو خرید نہ لیں۔ آدمی پہلے ہی سے طلاق کے الجھاؤ میں ہوتا ہے، یعنی پہلے ہی طلاق کی ایک پریشانی ہے، تو دوسری مصیبت طلاق کے لیے وکیل کو مقرر کرنا بن جاتا ہے، یعنی وکیل کو خریدنا اور اس پر پیسے لگانا، یہ بھی ایک دوسری مصیبت بن جاتی ہے۔ اور اگر مقصد حاصل کرنا ہو، یعنی عدالت کی اصطلاح میں اگر کیس جیتنا ہو، تو اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ وکیل مقرر کر لیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وکیل قابل ہی نہیں بلکہ بہت قابل ہو، یعنی جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آگے والا، یعنی مد مقابل جو وکیل کھڑا ہوا ہے، اس وکیل کو ہرا دے اور اس وکیل کو شکست دے دے شریعت کی نظر سے اور شریعت کے قانون کے مطابق، ورنہ پھر وہاں جو کچھ ہوتا ہے ان چیزوں سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اگر وہ وکیل قابل نہ ہو تو مقصد براری مشکل ہے، یعنی ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے مقدمے میں، اپنے کیس میں جیت حاصل کریں اور جیت جائیں، تو یہ مقصد ہمارا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وکیل کے انتخاب میں، یعنی وکیل کو منتخب کرنے میں، وکیل کو خریدنے کے لیے پیسہ بچانے کی فکر نہ کرو، یعنی جتنا مہنگا وکیل ہو اس وکیل کو خرید لو اور پیسے بچانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ وہی آپ کے کیس کو کامیاب یا ناکام بناتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے معاملے میں یا وکیل کو خریدنے کے لیے اگر پیسوں میں کچھ کمی کر دی یا اس کی مانگ کو پورا نہیں کیا، تو وہ آپ کے کیس کو ناکام بھی بنا سکتا ہے اور آپ کی جیت کو شکست میں، یعنی ہار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور آپ نے اس کی مانگ کو پورا کر دیا اور اس کے مطالبے کے مطابق آپ نے اس کو رقم ادا کر دی، تو پھر وہ آپ کے ہارتے ہوئے کیس کو جتا بھی سکتا ہے۔ یہ ایک امکان ہے۔ اور قابل وکیل مقرر کرنا کس درجہ مہنگا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے، یعنی ایسے ویسے وکیل جو قابل نہ ہوں وہ تو بہت ہی سستے ہوتے ہیں اور ان کو بہت کم پیسوں میں خریدا جا سکتا ہے، لیکن جو بہت ہی زیادہ قابل ہو اور اپنی قابلیت کا جھنڈا گاڑ چکا ہو، تو ایسا وکیل بہت ہی زیادہ مشکلوں سے ملتا ہے اور بہت ہی زیادہ مہنگا ملتا ہے، اور یہ بات سب پر ظاہر بھی ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل شرط نہیں ہوتا، یعنی وکیل کوئی شرط نہیں ہے کہ وکیل ایسا ہو، وکیل ویسا ہو، یا اس کے معاملات وہ جتنا مانگتا ہے ہم اس کو ادا کر دیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ امریکہ یہ عورت کیس کرتی ہو تو اس کو فیس نہیں لگتی، یعنی عورت اگر کیس کرتی ہے عدالت میں جا کر اس کو فیس نہیں لگتی، ایسا بھی کوئی مسئلہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا خود مرد بھی اگر غربت کی خاص سطح سے نیچے ہو، یعنی غربت کا جو اسٹیج ہے، یعنی غریبی کا جو درجہ ہے غریب ہونے کا، اس سے بھی اگر کم ہے، یعنی بہت ہی زیادہ غریب ہے، تو اس کو بھی کوئی فیس دینی نہیں پڑتی، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر وکیل پیسہ لیتا ہے، چاہے اس کو خریدنے والا غریب ہو یا امیر ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، ان کے لیے سرکار کی جانب سے سہولتیں ہیں وغیرہ، لیکن یہ صرف بیان بازی ہے۔ اگر کہا بھی جاتا ہے کہ وکیل جس کے لیے لڑ رہا ہے، یعنی جو شخص اپنا کیس اور اپنا مقدمہ دائر کیا ہے عدالت میں اور کورٹ میں،
تو اس کے بارے میں اگر حکومت نے یہ بات کہی ہو کہ ہم اپنی جانب سے اس کو وکیل مفت میں دیں گے، وکیل فری میں دیں گے، تو یہ صرف بیان بازی ہے، یعنی یہ صرف جھوٹے وعدے ہیں اور اس پر کبھی کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ حقیقت جو ہے عدالت کا تجربہ رکھنے والے جانتے ہیں، یعنی اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ کیا وکیل حقیقت میں مفت میں ملتے ہیں یا پھر ان کو خریدا جاتا ہے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کا خاص تعلق ہے عدالت سے، ورنہ ہر کسی کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک فریق کی جانب سے مقدمہ شروع ہونے کے بعد فریق ثانی کی جانب سے، یعنی ایک فریق یعنی مطلب ایک فرقہ، یا جیسے مثال کے طور پر کوئی مقدمہ ہو تو اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق ہوتا ہے، تو ان میں سے اگر کسی ایک نے مقدمہ شروع ہونے کے بعد دوسرے فریق سے، یعنی اس کا جو مد مقابل ہے، اس کا جو اپوزیشن ہے، اس سے اس کی جانب سے اور جواب میں دونوں فریقین کی جانب سے الزامات کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہر فریق یعنی ہر آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں مقدمہ جیتنے کے لیے ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کیے بغیر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی دو لوگ ہیں تو دونوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا کیس جیتوں، جو حق پر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنا حق حاصل کر لوں اور میں جیت جاؤں، اور آگے بڑھ کر جو ناحق ہے یعنی جو بالکل حق پر ہے ہی نہیں، جو بالکل جھوٹا ہے، تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنا کیس جیت جاؤں۔ اس لیے دونوں اپنے اپنے کیس کے مطابق اپنے اپنے وکیلوں کو خریدتے ہیں، اور جہاں تک ان کی وسعت ہے اور جہاں تک ان کی استطاعت اور طاقت ہے وہ وکیلوں کو خریدتے ہیں پیسہ لگا کر۔ مسلمان مرد و عورت الحمدللہ پرسنل لا کی آزادی کی وجہ سے اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کا جو ذاتی قانون اپنا قانون جو مقرر کیا گیا ہے، اس قانون کے تحت الحمدللہ یعنی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان ان ساری چیزوں سے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں بچے ہوئے ہیں، یعنی عدالتوں تک جانے سے، کورٹ تک جانے سے، وکیلوں کو خریدنے سے، اور اسی طرح وکیلوں کو خریدنے سے، اپنا پیسہ لگانے سے اور اپنا وقت ضائع کرنے سے، ان ساری چیزوں سے الحمدللہ چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، صرف اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا قائم ہے، یعنی مسلمانوں کا ذاتی قانون شریعت کے مطابق بنا ہوا ہے۔ ورنہ وہ مذاہب اور طبقات یعنی وہ جماعتیں جن کے پیروکاروں میں یعنی جن کی اتباع کرنے والوں میں ایسے مذہب کے لوگوں میں طلاق کے لیے عدالتوں کا رخ کرنا آج بھی ہندوستان میں ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے اور فرقے ہیں، اسلام کے علاوہ اور جتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں، مذہبوں کو ماننے والے ہیں، وہ سارے لوگ اپنے طلاق کا مسئلہ اور اپنی جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل کو کورٹ جا کر ہی حل کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ ان کا کوئی اپنا قانون نہیں ہے، اور وہ دستور کے مطابق یعنی ہندوستانی قانون کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور ہم بھی سارے مسلمان ہندوستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن صرف اس وقت تک مانتے ہیں جب تک کہ ہمارا اسلام اور ہمارے عقائد، ہمارے مسائل اس کے موافق ہوں، تو اس وقت تک ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جب مخالف ہو جائیں یعنی اس کے خلاف ہو جائیں تو پھر ہم اس قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے یعنی جو لوگ عدالتوں کو جاتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، کوئی ان سے پوچھے کہ ان کے لیے عدالت کی طلاق کیسی مصیبت اور لعنت بنتی ہے، اور وہ مرد و عورت جن کے طلاق کے مقدمات عدالتوں میں زیر دورہ ہیں بلکہ برسوں سے زیر التوا ہیں، ان سے نہ صرف وکلاء کی زیر التوا ہے یعنی دن بدن ملتوی ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ دی گئی تھی اور آج جانے کے بعد یہ کہا گیا کہ پھر تمہاری تاریخ 15 دن کے بعد آئے گی، پھر 15 دن کے بعد اپنی پیشی کے لیے گئے، اپنے مقدمے کے لیے گئے تو پھر کہا گیا کہ تمہاری پیشی یا پھر تمہارا مسئلہ 2 مہینے کے بعد قابل عمل ہوگا اور 2 مہینے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی یہ لعنت بنتی ہے۔ اب مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں ہم ان سے پوچھیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے طلاق کے مسائل
کورٹ میں کیے جا رہے ہیں اور وہ اپنے مسائل کو کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنا اور کورٹ میں بار بار جانا اور اپنے طلاق کے مسائل یا دوسرے مسائل کو کورٹ سے فیصلہ کروانا کتنا مشکل ہے، اور ذہنی تناؤ یعنی ذہنی ٹینشن بھی ہے، اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، اور اپنے وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے اور اپنی زندگیاں اس میں لگ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ طلاق کا مسئلہ حل ہونے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو ہمیں اس کا حقیقی مفہوم معلوم ہوگا اور حقیقی پتہ چل جائے گا۔ اور وہ مرد و عورت جن کے طلاق کے مقدمات یعنی طلاق کے کیس عدالتوں میں یعنی کورٹوں میں زیر دوران ہیں، یعنی چل رہے ہیں، بلکہ برسوں سے زیر التوا ہے، یعنی کئی سالوں سے چل رہے ہیں، ان سے نہ صرف وکیلوں کی فیس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وکیل ایک کیس لڑنے کے لیے اور ایک کیس میں ہماری مدد کرنے کے لیے کتنی فیس لیتے ہیں، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ دیگر کارروائیوں اور عدالتی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے انہیں کیا کھونا پڑتا ہے، یعنی وکیل کا جو ایک لمبا معاملہ ہے اور اسی طرح کورٹ کا ایک جو لمبا معاملہ ہے، جو لمبا مسئلہ ہے، اس میں جو دوسری کارروائیاں ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر مثال کے طور پر دستخط کروانا ہے، وہاں جا کر اپنے ثبوت پیش کرنا ہے، پھر وہاں جا کر اسٹامپ لگوانا ہے، تو یہ جو دوسرے معاملات ہیں پھر اس میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، عدالت میں جانے والے، کورٹ میں جانے والے، تو ان سے یہ باتیں بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص طلاق کے لیے مقدمہ ڈالتا ہے اس کے ساتھ کئی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی انسان اپنے طلاق کا مسئلہ جب کورٹ میں داخل کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو پھر جیسے ہی یہ مسئلہ پیش کر دیتا ہے، یہ مقدمہ پیش کر دیتا ہے، تو وہیں سے اس کی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا ذہنی سکون تو برباد ہی ہو جاتا ہے، یعنی جو جیسا ابھی کہا گیا کہ ایک ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ اس پر پڑ جاتا ہے اور ذہنی جو سکون تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ عدالتی کارروائیوں میں اس کا پیسہ جاتا ہے اور پیسہ نہ ہو تو اس کی چیزیں بکتی رہتی ہیں۔ ہاں ایک بات تو ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، یعنی جو آدمی اپنے طلاق کا مسئلہ کورٹ میں داخل کر چکا ہے تو اس کا پیسہ کتنا برباد ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس پیسہ موجود ہے۔ اگر جس کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کی جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو بیچ دینا پڑتا ہے، اور اسی طرح اس کا گھر بالکل برباد اور تباہ و تاراج ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیسہ نہ ہو تو اس کی چیزیں بکتی رہتی ہیں، یا پھر اس کو کیس ہارنا اور انصاف سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یا قیمتی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے کہ جس کو بیچ کر وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے اور اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود اگر ایسی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ انصاف سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کو انصاف نہیں ملتا اور وہ ناحق ہار جاتا ہے اور اپنے حق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کو اس کا حق نہیں ملتا۔ خود انصاف حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عدالت میں آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا، یعنی آج کل کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر آپ ناحق ہیں تو بھی آپ ناحق ہونے کے باوجود حق حاصل کر سکتے ہیں، اور انصاف پر نہ ہونے کے باوجود آپ کے حق میں انصاف کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، قیمتی اشیاء یعنی قیمتی چیزیں نہ ہوں، تو پھر اگر آپ حق پر ہونے کے باوجود ناحق آپ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عدالت میں آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ عدالتوں کی پیسہ خرچ کرنے والی عمومی کارروائیاں ظالم اور مظلوم دونوں کے لیے یکساں ہیں، یعنی وہاں پر جو امتیاز ہے، جو معیار ہے فیصلہ کرنے کا، وہ معیار اور وہ امتیاز صرف پیسہ ہے، پیسے کی بنیاد پر وہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ پیسہ خرچ کریں گے، جتنا زیادہ مہنگا وکیل آپ خریدیں گے، اسی کے مطابق آپ کی زندگی میں آپ کے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے اگر طلاق کا مسئلہ کورٹ تک چلا جائے تو۔ یکساں سول کوڈ کے حامی اور
ہمارے آئلی مسائل میں یکساں سول کوڈ کو نجات دہندہ قرار دینے والوں کو سول کوڈ کا سب سے اعلیٰ نمونہ مغرب اور امریکہ نظر آتا ہے۔ یعنی جو لوگ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کی حفاظت کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر یکساں سول کوڈ کو نہ مانا جائے تو لوگوں کا نقصان ہے اور نہ ماننے والوں کا نقصان ہے، اس طرح کی جو باتیں کہتے ہیں ان کو امریکہ اور اسی طرح مغرب ایک نمونے کے طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اتباع کی جائے، امریکہ کی اتباع کی جائے، وہاں دیکھیے یکساں سول کوڈ قائم ہے۔ جبکہ امریکہ میں طلاق کے مقدمات کا ایسا بدترین حال ہے کہ وہاں کی بدترین صورتحال کا اب آزادانہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ عدالتوں میں ان کے یہاں طلاق کا سسٹم یعنی طلاق کا نظام ایک کارپوریشن میں بدل گیا ہے۔ یعنی مغرب کی یہاں پر مثال دی جاتی ہے اور امریکہ کی مثال دی جاتی ہے یکساں سول کوڈ کے تحت اور طلاق کے تحت، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو امریکہ میں طلاق کا مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے اور اتنا گرا ہوا مسئلہ بن چکا ہے کہ وہاں پر گویا طلاق کا پیش آنا کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دن بدن اور روزانہ وہاں پر طلاق کے مسائل بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، اور طلاق کا پیش آنا وہاں پر بہت ہی عام بات ہے، اور اس کی کارروائی ایک عام کارروائی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ہمیں جتنا معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر تقریباً کئی فیصد یعنی 78% وہاں پر طلاق دن بدن پیش آتے رہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے مقابلے میں۔ تو وہاں کا جو طلاق کا نظام ہے وہ طلاق کا نظام بھی کارپوریشن میں بدل گیا ہے، یعنی ایک کمائی کا سلسلہ بن چکا ہے اور ایک کاروبار بن چکا ہے۔ طلاق لینا ایک تجارت بن گئی ہے یہاں پر ہندوستان میں، اور بالخصوص الحمدللہ اسلام میں طلاق کا ایسا قانون ہے اور طلاق کا ایک ایسا نظام ہے کہ طلاق کے سلسلے میں کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اور بیوی کو شوہر کچھ نہیں دے گا اور شوہر کو بیوی کچھ نہیں دے گی۔ لیکن دوسرے مذاہب میں اور اسی طرح بالخصوص امریکہ میں جو طلاق کا نظام ہے وہاں پر تو طلاق دینا اور طلاق لینا ایک کاروبار بن چکا ہے، ایک تجارت بن چکی ہے، اور ان کے پورے فیملی سسٹم کو برباد کر چکا ہے۔ یعنی صرف ایک طلاق کی وجہ سے سارے خاندان کا نظام بگڑ جاتا ہے اور سارا خاندان تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان کا خاندانی نظام پوری طرح سسک رہا ہے، یعنی بالکل پریشان ہے، اور اسی طرح ہلاکت کی دہائیاں لے رہا ہے، یعنی ہلاکت کے دہانے پر ہے، ہلاکت کے منہ پر ہے صرف طلاق کی وجہ سے۔ انہی تجزیہ نگاروں میں سے بعض نے وہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس کا اس مضمون کے شروع میں حوالہ آیا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو شادیاں وجود میں آتی ہیں ان میں سے آدھی شادیوں کا نتیجہ طلاق بنتا ہے۔ یعنی اس ڈاکیومنٹری میں سب سے پہلا جو جملہ لکھا گیا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ امریکہ میں جتنی شادیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 100 شادیوں میں سے 50 شادیاں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی 100 جوڑوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 100 شادیوں میں سے 50 شادیاں محفوظ ہیں اور 50 شادیاں غیر محفوظ ہیں، یعنی محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں شادیوں کا رواج ہی نہیں۔ ہاں، امریکہ میں شادیوں کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، بلکہ شادی کے بغیر ہی زندگی گزار لیتے ہیں، بغیر شادی کے وہ اپنی ساری زندگی کاٹ لیتے ہیں، اور وہاں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے نہیں پوچھتا۔ اگر غیر شادی شدہ لڑکی کو بیٹا ہو جائے اور اس کو اولاد ہو جائے تو بیٹا یہی بھی نہیں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے۔ تو وہاں کا مسئلہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ تو امریکہ ایک وہ ملک ہے جہاں شادیوں کا رواج ہی نہیں، بلکہ بغیر شادی ساتھ جینے یعنی لیونگ ٹوگیدر کا رواج ہے، بغیر شادی کے ایک ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد جو شادیاں ہوں وہ بھی طلاق پر منتج ہوتی ہیں، یعنی ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک لمبا عرصہ ایک لمبا وقت گزار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں تو پھر وہ شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور طلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ ان میں سے اکثر شادیاں طلاق لینے کے لیے ہی وجود میں آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی، یعنی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں تو ان شادیوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ طلاق لے لی جائے، کیونکہ وہاں پر جو طلاق لی جاتی ہے یا طلاق دی جاتی ہے تو صرف طلاق نہیں بلکہ طلاق کے ساتھ ساتھ پیسے اور جائیداد بھی وہاں پر دی جاتی ہے، اس لیے وہاں شادی کو بھی ایک کمانے کا ذریعہ، ایک کاروبار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس لیے بعض شادیاں وہاں پر اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ طلاق ہو۔ اور اس کی وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ ان میں سے اکثر شادیاں، یعنی زیادہ تر شادیاں طلاق لینے کے لیے ہی وجود میں آتی ہیں، یعنی طلاق لینے کے لیے ہی شادیاں ہوتی ہیں، کیونکہ شادی شدہ عورت کے حقوق کے نام پر، یعنی شادی شدہ عورت کے لیے جو حقوق ہونے چاہیے، اس حقوق کا سہارا لیتے ہوئے، ان حقوق کو ادا کرنے کا سہارا لیتے ہوئے شادی شدہ عورت کے حقوق کے نام پر جو قانون سازی، یعنی جو قانون وہاں پر بنا ہوا ہے اور طلاق لینے کے نتیجے میں جو بے اعتدالی اور جانبداری پر مبنی فیصلہ عورت کے حق میں ہوتا ہے، یعنی جو بے اعتدالی ہے، یعنی وہاں پر کوئی اعتدال ہی نہیں، کوئی اوسط ہی نہیں کہ جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، بلکہ ایک طرفہ وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور عورت کے حق میں وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی عورت وہاں شادی کرتی ہے اور پھر طلاق کے لیے خود مقدمہ داخل کرتی ہے۔ سلام ہو اس قانون سازی کو، یعنی اس قانون بنانے کو جو اس لیے بنا ہے کہ اس کی آڑ میں شادیاں توڑی جائیں اور خاندانی نظام کو خطرے میں ڈالا جائے، یعنی ایک تنزیہ طور پر ہم سلام کہتے ہیں۔ ڈیورس کارپ کی اس ڈاکیومنٹری کا دوسرا جملہ، یعنی امریکہ میں صرف طلاق کے مقدمات $50 بلین سے زیادہ کی صنعت اور کاروبار دیتے ہیں، یعنی وہاں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ طلاق کو ایک کاروبار کی شکل بنا لی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نادان کو، یعنی نہ جاننے والے کو اور کم عقل رکھنے والے کو، تو ہو سکتا ہے کسی نادان کو $50 بلین پڑھنے میں کچھ معمولی لگتے ہوں، لیکن اس کی قدر کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اسی ماہ ستمبر 2016 میں امریکہ اور اسرائیل کے مابین، یعنی ان دونوں کے درمیان 10 سالہ ملٹری مدد کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ اور یہ ایگریمنٹ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی ملٹری مدد کریں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ امریکہ اسرائیل کو فوج کے معیار اور جیٹ فائٹرز کی خریداری میں مدد دینے کے لیے اگلے 10 سال میں $38 بلین کی مدد دے گا، یہ معاہدہ ہوا۔ یعنی نیوز ایجنسیوں کے مطابق یہ سالانہ 3.8 بلین کی مدد کا معاہدہ ہے، یعنی تقریباً $4 بلین کی مدد کا معاہدہ اور اگریمنٹ ہے۔ اب اس معاہدے کی نزاکت اور اس کے اخراجات، یعنی اس کے خرچے کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ کیجئے کہ امریکہ میں طلاق کے مقدمات میں صرف سالانہ جو کاروبار ہوتا ہے، یعنی ہر سال جو کاروبار ہوتا ہے وہ 10 سال کی اس مدد کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے، اور اس میں سے غالب حصہ، یعنی جو زیادہ تر حصہ وکیلوں کی فیسوں اور عدالتی کارروائیوں کی نظر ہوتا ہے، یعنی جو اس کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سلام ہو اس قوم کے مفکرین اور قانون سازوں، یعنی قانون بنانے والوں کو، جس نے ایک آسان عمل کو اتنا مہنگا اور مشکل ترین بنا دیا اور اس کے باوجود عورتوں کو مضبوط خاندانی نظام دینے میں ناکام رہے، بلکہ اپنی غیر معتدل قانون سازی سے، یعنی ایک میانہ روی، ایک اقتصادی چیز ان کے اندر نہیں ہے، یعنی ایک حساب سے کام کرنا چاہیے، ایک حساب سے قانون بنانا چاہیے، یہ چیز کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا اپنے قانون بنانے میں، تو اس وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے مشکل ترین ماحول بنایا، وہیں عورتوں کے لیے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں، یعنی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جہاں ان قوانین کی وجہ سے شادی سے گریز کر کے، یعنی شادی سے دور رہ کے لیونگ ٹوگیدر کی عیاشی تراش کر
اپنی تسکین یعنی سکون حاصل کرنے اور عورتوں کے جسم سے فائدہ اٹھانے والے بڑھ گئے، اور استمتاع پر یعنی فائدہ اٹھانے پر، عورت سے کسی بھی طرح کا جسمانی وغیرہ فائدہ اٹھانے پر عورت کے لازمی حقوق اور اولاد کی ذمہ داری لینے والے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ لیونگ ٹوگیدر کی زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غیر شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں، اور جب انہیں اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری لینے سے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ سلامی کے مستحق وہ مشرقی دانشمند ہیں، یعنی مشرق کے وہ عقل مند لوگ ہیں جو مغرب میں نہ صرف عورتوں بلکہ معاشرتی زندگی کی اس پوری تباہی سے واقف ہونے کے باوجود، یعنی معاشرے میں کیا کیا حالات ہیں اس سے واقف ہونے کے باوجود اس غیر معتدل قانون سازی کا خود بھی تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کا عدالتی نظام انگریزوں کی دین ہے، یعنی یہ جمہوریت کا جو کورٹ کا نظام ہے یہ انگریزوں نے دیا ہے، جس میں چند خوبیاں خود اسلام سے لی ہوئی ہیں، یعنی اس قانون میں جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں تو خود اسلام کے قانون سے لی گئی ہیں، لیکن اس کی بعض بدترین کمزوریاں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں جن سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہوری عدالتی نظام یعنی کورٹ کا جو نظام ہے جمہوریت میں، تو اس کی ان کمزوریوں میں ایک بدترین کمزوری کسی بھی مقدمے کے نتیجے میں اور فیصلے تک پہنچنے کے لیے لمبے وقت کی بربادی ہے، یعنی جو ایک نظام بنایا گیا ہے کورٹ کا، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے اور سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، وقت برباد ہو جاتا ہے، جس میں نہ ختم ہونے والی دستاویز یعنی کاغذی ثبوت کی تیاری چلتی رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انصاف دینے میں تاخیر کرنا یعنی دیر کرنا خود نا انصافی ہے، انصاف دینے میں دیر کرنا یہ بہت بڑی نا انصافی ہے۔ دیگر اور مقدمات پر وقت کی بربادی کے بارے میں ہم یہاں ابھی کچھ کلام یعنی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ طلاق کے مقدمات میں وقت کی بربادی کی موجودہ شرح یعنی جو موجودہ اوسط ہے، جو پرسنٹیج ہے، تو اس شرح کا ہمارے یہاں یہ حال ہے، یعنی ہندوستان میں یہ حال ہے کہ اگر مرد طلاق کا مقدمہ ڈالتا ہو تو کم از کم 5 سے 7 سال میں اس کا فیصلہ آتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ اگر کورٹ تک مرد لے جاتا ہے، مرد اگر یہ کیس دائر کرتا ہے، مقدمہ ڈالتا ہے، تو اس کو کم سے کم 5 سے 7 سال لگتے ہیں اس کا فیصلہ آنے میں، پھر معلوم نہیں کہ اس کے حق میں آئے گا یا اس کے ناحق فیصلہ ہوگا۔ اور اگر عورت طلاق کا مقدمہ ڈالتی ہو تو 3 سے 4 سال میں اس کا فیصلہ آئے گا۔ عورت کے لیے 5 سے 7 سال، مرد کے لیے 5 سے 7 سال لگتے ہیں، اور عورت کے لیے کم سے کم 3 سے 4 سال لگ ہی جاتے ہیں، وہ بھی اس لاحقہ کے ساتھ کہ اگر کوئی فریق اتنے سالوں میں آنے والے فیصلے کے خلاف اونچی عدالت میں اپیل کے لیے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے 5 سے 7 سال لگانے کے بعد یا 3 سے 4 سال لگانے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر فیصلہ ہونے کے بعد جو عدالت عظمیٰ ہے یعنی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں پر پھر اپنا فیصلہ لے کر جایا جا سکتا ہے، یعنی ابھی تک مکمل فیصلہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فریق ثانی کی جانب سے یعنی دوسرے یعنی اپوزیشن کی جانب سے اگلی کسی عدالت میں اپیل کے لیے پیش رفت ہو گئی تو پھر مزید ہر دو کے کم از کم 2 سے 3 سال اور کھپ جاتے ہیں، یعنی اگر عورت کے لیے ہی دیکھا جائے تو عدالت میں یعنی کورٹ میں طلاق کے لیے اس کو 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں، اور مرد کے لیے 10 سال کا بھی اندازہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ صرف طلاق کا مقدمہ رہے، ورنہ اگر فریقین میں یعنی دونوں جماعتوں میں ضد پیدا ہو جائے اور مخالفت اور عداوت یعنی دشمنی میں دیگر جائز اور ناجائز مقدمات کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس بات کے محض امکانات نہیں، یعنی فقط امکان نہیں بلکہ غالب گمان یہی ہے، اور 70 سے 80% ایسا ہی ہوتا ہے کہ فریقین یعنی دونوں جماعتوں میں ایک دوسرے کے خلاف ممکنہ مقدمات ڈال دیتے ہیں، یعنی جتنے کیسز ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی راہ خود وکلا سمجھاتے ہیں، یعنی کیس ڈالنے کی جو سازش ہوتی ہے وہ خود وکیل بتلاتے ہیں کہ یہ کیس اس پر ڈالا جا سکتا ہے، کہ ایک مقدمے میں کامیاب ہونے کے لیے دوسرے جائز یا ناجائز مقدمات ڈالو، جس کو مصالحت کے لیے دباؤ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی پریشر فار کمپرومائز یہ نام دیا جاتا ہے۔ اس سے وکلا کی یعنی وکیلوں کی چاندی بھی ہوتی ہے، اگر یہ شروع ہو جائے تو فریقین کی ایک ملازمت پھر عدالت میں لگ جاتی ہے۔
یا جہاں تنخواہ نہیں ملتی لیکن حاضری ضروری ہوتی ہے، یعنی وکیلوں کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، وہ فیس لے کر کام کرتے ہیں تو یہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور پھر زندگی کا بیش قیمتی وقت صرف مقدمات کی نظر ہو جاتا ہے۔ صرف طلاق کا یہ مسئلہ ہے جو 10 سال تک اپنا وقت برباد کر سکتا ہے اگر عدالت میں جائے تو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طلاق کے مقدمات کے معاملے میں صرف مردوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے، یعنی غلط ہے۔ ان مقدمات سے عورت بھی اتنا ہی پریشان ہوتی ہے جتنا کہ مرد۔ پیسہ عورت کا بھی خراب ہوتا ہے، وقت عورت کا بھی خراب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں طلاق کی شرح کا تجزیہ کریں، یعنی طلاق کا جو پرسنٹیج ہے مسلمانوں میں، اس طلاق کا اگر تجزیہ کریں اور اس کا جائزہ لیں تو اب بھی ان میں سے غالب شرح وہ ہے، یعنی غالب پرسنٹ، یعنی زیادہ تر پرسنٹ وہ ہے جو وقت کی بربادی کے بغیر طلاق کے معاملے کو پورا کر لیتے ہیں، یعنی وقت برباد نہیں ہوتا اور طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور مرد کی طلاق کے بعد عورت عدت گزار کر یا خلا کی کارروائی کے بعد، یعنی طلاق کے بعد جو عدت کا مسئلہ ہے وہ گزار لیتی ہے یا خلا لیتی ہے، تو خلا کی کارروائی کے بعد دونوں اپنی راہ لے لیتے ہیں، یعنی اپنی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، پھر جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور عورت عدت گزار کر نئی شروعات کر دیتی ہے، یعنی دوسری شادی کر لیتی ہے یا رہ جاتی ہے اکیلی، یا کم از کم سابقہ شوہر کے نکاح سے نکل کر کسی وقت بھی نئی شروعات کرنے کے لیے آزاد رہتی ہے۔ اگر طلاق کو عدالت کی اجازت سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس طرح کے معقول معاملات میں، یعنی اس طرح کے اچھے معاملات میں بھی عورت کئی سال تک طلاق کے فیصلوں کی محتاج رہے گی۔ جہاں مرد بددیانتی پر اتر آئے تو اس کو برسوں ان کا بنا کر رکھ دیتا ہے اور اٹکا کر رکھ سکتا ہے، تو یہاں تک کہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی خلاصہ یہ کہ وہ اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ یہ تو غیر مذہبی نقطہ نظر سے جائزہ تھا۔ اب مذہبی اور شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیے کہ عدالتوں کی طلاق مسلمانوں اور خاص کر عورتوں کے لیے کس درجہ مفید ہے، یعنی کس حد تک یہ مفید ہے، اس سے فائدہ ہے اسلامی اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو۔ اور مسلمان مرد و عورت کا سب سے اہم نازک مسئلہ یہی ہے کہ سول کوڈ میں یکسانیت، یعنی کامن سول کوڈ کا نافذ کر دینا۔ یہ سول کوڈ میں یکسانیت، برابری ملکی سطح پر لائی جا سکتی ہے، یعنی ملکی اعتبار سے، ہندوستان کے اعتبار سے تو لائی جا سکتی ہے، مذہبی سطح پر اس کو لازم نہیں قرار دیا جا سکتا، یعنی ایک ملکی قانون تو اس کو بنایا جا سکتا ہے مگر مذہبی لوگوں پر وہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر بالفرض، یعنی اگر مان لیا جائے فرضی طور پر، تو سول کوڈ میں ملکی سطح پر یکسانیت ہو بھی جائے، یعنی اگر ہو بھی جائے، یکساں سول کوڈ قائم بھی کر دے، تو اس کے بعد بھی مسلمان مرد و عورت طلاق تو وہی مانیں گے جس کا طریقہ اس کو شریعت سے ملا ہے، کورٹ کی طلاق کو یہ نہیں مانیں گے۔ اور فرض کیجئے کہ ایک عورت طلاق کے لیے عدالت جاتی ہو اور وہاں مرد کی آمادگی کے بغیر عدالت اس کے نکاح کے فسخ کا فیصلہ کر دے، یعنی مرد آمادہ ہی نہیں ہے طلاق دینے کے لیے، عورت خود طلاق لینا چاہتی ہے تو راضی نہیں ہوتا، وہ آمادہ نہیں ہوتا، راضی نہیں ہے طلاق دینے کے لیے، تو ایسی آمادگی کے بغیر عدالت اس کے نکاح کے فسخ کا فیصلہ کر دے، یعنی نکاح توڑنے کا فیصلہ کر دے، مرد کو الگ عورت کو الگ کر دینے کا فیصلہ کر دے، تو کیا شرعاً یعنی شریعت کے اعتبار سے عورت دوسرا نکاح کرنے کے لیے آزاد ہو جائے گی؟ ایک سوال ہے، ظاہر ہے نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ جب تک مرد راضی نہ ہو، اگر عورت بھی طلاق لینا چاہے، خلا لینا چاہے، تو جب تک مرد راضی نہ ہو تو اس وقت تک وہ خلا نہیں لے سکتی۔ اگر مرد طلاق یعنی خلا دینے کے لیے اگر راضی ہو تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے، خلا اس کا قبول کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عدت گزار کر شادی کر سکتی ہے، ورنہ اگر کورٹ کے اعتبار سے اگر وہ کرے گی تو پھر اس کو شادی کرنے کی دوسری اجازت نہیں ہے۔ اس میں بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کورٹ میں اگر مسلمان جج ہو، یعنی ایک ایسا شوہر ہو جو شراب پینے والا ہو، زانی ہو، یعنی چور ہو، یعنی اتنا ہے کہ بد اخلاق، جی بالکل فاسق ہو، یعنی شریعت کا پابند نہ ہو، جی پابند نہ ہو، اور اپنے اہل و عیال کے حقوق جو اس پر واجب ہیں وہ بھی ادا نہ کرتا، وہ پورے نہ کرتا، جی تو ایسی صورت میں عورت یعنی کسی بھی کورٹ میں، خواہ ہو ہندوستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے کسی خطے یا ملک میں حصے میں ایک قانون بنا ہوا ہے، کورٹ ہے، تو وہاں پر اگر کوئی مسلمان جج ہے تو وہ مسلمان جج کے پر اگر اپنا جو ہے یہ فیصلہ لے کر گئی ہے
शरीयत के एतबार से, यानी जबकि वो हक पर हुआ औरत, जी शौहर उसका ना नफका नहीं दे रहा है, खाने को नहीं दे रहा, जी, जी। पीने को नहीं दे रहा, सता रहा है, रुला रहा जी। है, मार रहा कर रहा, शराब पी रहा, जुल्म कर रहा औरत के ऊपर नाजायज, जी तो ऐसी सूरत में एक ऐसे कोर्ट में वो जो है वो अपना केस लेकर जाए जहाँ पर मुसलमान जज हो। जी तो अगर वो मुसलमान जज ये दोनों का निकाह तोड़ दे, फस्ख कर दे, जी तो फिर ये काबिल कबूल है। जी, ये निकाह फस्ख करने के लिए और तफरीक़ बैन ज़ौजैन के लिए, यानी शौहर और बीवी के दरमियान तफरीक़ डाल देने के लिए, दोनों को जुदा जुदा करने के लिए इस्लाम ने एक क़ानून बनाया है जो काजियों के पास ये शराइत हैं तकरीबन फ़स्ख़ निकाह के लिए। जबकि औरत यानी खुला लेने के लिए तैयार हो और अपने शौहर को तोड़ने के लिए, छोड़ देने के लिए तैयार हो, लेकिन शौहर चाहता ही नहीं कि उसको छोड़ दे, तो इस सिलसिले में बाबुल क़ज़ा में, यानी जो काजियों का जो बाब है और इस्लामी क़ानून, इस्लामी अदालत का जो बाब है और उसका जो शोबा है, उसमें तकरीबन 16 ऐसे शराइत बयान किए गए हैं कि अगर वो शराइत पाए जाएं मियाँ और बीवी के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान अगर वो 16 शराइत पाए जाएं, तो फिर कोई भी काजी यानी इस्लामी जज या मुसलमान जज उसके निकाह को फस्ख कर सकता है। उसके तकरीबन 16 कवानीन हैं, 16 शराइत हैं, उन शराइत को मलहूज़ रखते हुए निकाह को फस्ख कर सकता है, जित निकाह को तोड़ सकता है, दोनों को अलग अलग कर सकता है। इंशाअल्लाह कभी अगर वक्त मिला, फ़ुर्सत मिली या इस तरह का अगर मज़मून फिर पेश करना हो तो वो 16 शराइत को भी इंशाअल्लाह बयान कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक औरत तलाक़ के लिए अदालत जाती हो और वहाँ मर्द की आमादगी यानी उसकी रज़ामंदी के बग़ैर अदालत उसके निकाह के फ़स्ख़ यानी निकाह को तोड़ देने का फ़ैसला कर दे, तो क्या शरअन औरत दूसरा निकाह करने के लिए आज़ाद हो जाएगी? ज़ाहिर है नहीं होगी। फिर इस सूरत में तलाक़ को अदालत से जोड़ने में औरत को क्या राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी। या फ़र्ज़ कीजिए कि एकसा सिविल कोड के ज़रिए यानी कॉमन सिविल कोड के ज़रिए अदालत यानी कोर्ट की इजाज़त के बग़ैर दीगर शोबों को यानी दूसरे जितने शोबे हैं और जितने डिपार्टमेंट हैं, तो उन शोबों को तलाक़ का सर्टिफिकेट जारी करने के इख्तियारात यानी उनको इन चीज़ों का इख्तियार दे देना, ये इख्तियारात और ये ऑप्शंस अगर ख़त्म हो जाएं और अदालत से रुजू लाजमी ठहरे, तो ऐसे में अगर मर्द औरत को ज़बानी या गैर दस्तावेज़ी तहरीरी तलाक़ दे दे यानी ज़बान से दे दे, ज़बानी या गैर दस्तावेज़ी यानी ज़बान से तलाक़ का लफ्ज़ कह दे और ये कह दे कि मैं तुम्हें तलाक़ दे देता हूँ, तलाक़ हो गई, या फिर लिख कर नहीं देता किसी कागज़ में या कोई सबूत नहीं है, तो इसको कहते हैं गैर दस्तावेज़ी। तो इस तरह की गैर दस्तावेज़ी तहरीरी अगर तलाक़ दे दे तो गोया ये औरत अब अटकी हुई है, यानी अब तलाक़ तो दे दिया, शरई एतबार से तलाक़ वाक़ हो गई, लेकिन कोर्ट कहता है कि तलाक़ वाक़ नहीं होती, तो फिर वो शरीयत के एतबार से अटकी हुई है और कोर्ट के एतबार से निकाह कर सकती है, तो इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और राहत से वो हाथ धो बैठेगी, यानी उसको राहत भी नहीं मिलेगी और उस वक्त तक कहीं और निकाह नहीं कर सकती जब तक कि अदालत से उसको तलाक़ का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। शरीयत ये इजाज़त देती है इद्दत गुजारने के बाद शादी कर ली जाए और कोर्ट कहता है कि शादी ना की जाए जब तक कि तलाक़ का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, यानी वो औरत मर्द की जानिब से उस ज़बानी तलाक़ के बाद भी अदालत में तलाक़ के सर्टिफिकेट के लिए जाने पर मजबूर है। और इसकी सूरत ये है कि औरत तलाक़ के लिए अदालत में मुकदमा डालेगी और अदालत मर्द को नोटिस जारी करेगी। फ़र्ज़ कीजिए मर्द अगर बददियानती पर उतर आए, यानी बददियानती से और बदमाशी के लिए, खुलासा है कि बदमाशी पर अगर उतर आए और अदालत में मुखालफत में मुकदमा लड़े, यानी बीवी के मुखालिफ अगर मुकदमा लड़े, तो इस सूरत में औरत को अदालत से तलाक़ हासिल करने के लिए 6 से 7 साल लग जाएंगे। तो गोया शरीयत के एतबार से उसको शादी की इजाज़त है और कोर्ट ये कहता है कि 7 से 10 साल तक आप कोर्ट आते रहें और अपना तलाक़ का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप दूसरी शादी करें। तो गोया औरत अपनी ज़िंदगी का जो कीमती हिस्सा है शादी करने का वो खो बैठती है। तो फिर इस कानून का औरतों को फ़ायदा क्या होगा? तलाक़ के मसले में जो कानून बनाया गया है वो कानून बिल्कुल मुफीद नहीं है बल्कि नुकसानदा है, यानी उससे नुकसान है, जबकि मज़लूम औरतों के साथ अब भी यही हो रहा है और कानून बनने के बाद भी यही होगा। अगर तलाक़ के लिए अगर कोई फिर से अगर कोई नया कानून बनेगा, कोर्ट में अगर बनेगा, तो भी यही हाल होगा, यही हश्र होगा।
ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کا حل طلاق کو عدالت سے جوڑنا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس خاص طور سے مسلم پرسنل لا میں، یعنی جو ہمارا ذاتی قانون ہے، اس میں عدل و انصاف پر مبنی قوانین موجود ہیں، یعنی ایسے قوانین ہیں جو بالکل عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہیں، جس میں آسان طریقہ کار رکھا گیا ہے، یعنی آسان طریقہ ہے بالکل، جو آسانی کے ساتھ مرد و عورت دونوں کے لیے عدل و انصاف پر بھی مبنی ہے، یعنی دونوں کے لیے انصاف ہے۔ بس ہاں، عدل و انصاف پر بنائے گئے ہیں، اور ان کی بنیاد یعنی جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بنیاد ہی عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف کو ہی نظر میں رکھ کر وہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ بس غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی اور طریقے میں نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کے لیے بھی وہ آسانیاں نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے سلسلے کے لیے قوانین، اور اس نے یکساں سول کوڈ کے سلسلے کے جو نئے قوانین اور نئی شرائط ہمارے مسائل حل کرنے کے بجائے مزید بری طرح سے مسائل بڑھائیں گے۔ اگر یکساں سول کوڈ کو یعنی کامن سول کوڈ کو اگر قائم کر دیا جائے تو اسلام نے عورتوں کو جو آزادی دی ہے، عورتوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں، قوانین یعنی ہندوستان کے دستور نے بھی وہ آسانیاں اور سہولتیں نہیں دی ہیں، تو مشکلات پیش آ جائیں گی اور بہت سارے مزید مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ اور اس میں طلاق کو عدالتوں سے جوڑ دینا مسائل کا حل نہیں، اور اس سلسلے میں میڈیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ یا تو فریب دہی کی کوشش ہے، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اس بات کو پھیلا کر، جس کو ہم نے متعدد موقعوں پر واضح بھی کیا ہے، یعنی بارہا یہ بات آئی بھی ہے اور سب کو معلوم بھی ہے، یا پھر چند نادانوں کی جانب سے جذباتیت کا اظہار ہے، یعنی جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، قانون کیا ہے، اور معاشرتی مسائل سے جو ناواقف ہیں ان کی طرف سے یہ جذبات کا اظہار ہے۔ جذبات یہاں ان کو معلوم نہیں ہے، یا پھر ان کے بھولے پن کا یہ احساس دلا رہے ہیں۔ جذبات اور قانون میں بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی جذبات ایک اپنی ذاتی چیز ہے، جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے، جو بھی بات انہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہہ ڈالی، اور حالانکہ قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قانون جو ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے، ساری معاشرت کے لیے ہوتا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور جذبات اپنے ذاتی ہوتے ہیں۔ تو جذبات اور قانون میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جذبات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن عام طور پر جذبات ہوش اور غور و فکر سے عاری ہوتے ہیں، یعنی جذبات وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہوش نہیں ہوتا، خالی ہوتے ہیں۔ عاری کا مطلب خالی ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوش نہیں ہوتا اور اس کے اندر عقل کام نہیں کرتی۔ اگرچہ کہ جذبات کی بھی ایک قدر ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے کہ جذبات کی قدر کی جانی چاہیے، اور جذبات کو مثبت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی جذبات کو قابل عمل بنانے کے لیے اور جذبات کو مثبت بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہوش اور غور و فکر کی لگام میں رکھا جائے، یعنی ہوش کے ساتھ ساتھ اگر وہ جذبات ہوں تو پھر وہ قابل عمل ہے۔ اور جبکہ قانون عام طور پر عقل، ہوش مندی اور غور و فکر کے ذریعے وجود میں آتا ہے، یعنی قانون جو بنایا جاتا ہے جذباتی طور پر نہیں بنایا جاتا بلکہ ہوش مندی اور عقل مندی سے بنایا جاتا ہے، اور اس کا دائرہ بیک وقت وسیع بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ساتھ اس کا دائرہ بہت کشادہ ہو جاتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، تو اور اس کا دائرہ بیک وقت وسیع کا بھی ہوتا ہے اور نازک بھی، یعنی کبھی وسیع ہوتا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی بہت نازک ہو جاتا ہے۔ جمہوریت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لوگ جذبات کی بنیاد پر قانون سازی کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی اپنے جذبات کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جذبے کے مطابق قانون بنایا جائے، یہ کہتے ہیں جمہوریت میں۔ اور ان لوگوں کے پیش نظر عام طور پر مسائل کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے، جبکہ قانون سازی یعنی قانون بنانا اس میں کسی مسئلے کے صرف ایک پہلو پر نہیں بلکہ تمام پہلوؤں پر نظر رکھنی ہوتی ہے، یعنی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد قانون بنتا ہے۔ جمہوریت میں عام طور پر جو قوانین عوامی دباؤ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اس سے دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک طبقے کے ساتھ انصاف کے لیے، یعنی جب جذبات پر اگر قانون بنایا جائے تو یہ بات پیش آتی ہے کہ بعد میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ایک طبقے کے ساتھ انصاف کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے بجائے دوسرے طبقات کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جذبات پر اگر قانون بنایا جائے تو۔ لہٰذا اب اس میں تبدیلی کی یا دوسرا قانون بنانے کی ضرورت ہے، یعنی جب جذبات پر قانون بنایا جائے گا تو پھر
ہر مرتبہ ایک نیا قانون بنایا جائے گا. اگر جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کو پہلے ہی سے ہوش مندی اور عقل مندی کے ساتھ اگر بنایا جائے اور سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اگر بنایا جائے تو بار بار قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لہٰذا اب اس میں تبدیلی کی یا دوسرا قانون بنانے کی ضرورت ہے. انسانوں کی جانب سے بنائے ہوئے قوانین میں اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، یعنی بار بار قانون بنتا ہی رہتا ہے. جیسا کہ حقوق نسوان کے لیے یعنی عورتوں کے حقوق کے لیے بنے چند قوانین میں خود ہمارے ملک میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے. یعنی عورتوں کے لیے بار بار قوانین بنتے جا رہے ہیں، ٹوٹتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں اور ٹوٹتے جا رہے ہیں. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں انسان قانون بناتے جا رہے ہیں اور پھر وہی قانون چند دنوں میں پھر توڑ دیا جا رہا ہے. پھر ایک نیا توڑ دیا نہیں جا رہا ہے بلکہ خود ٹوٹ رہا ہے. مسائل اور حالات ایسے آ رہے ہیں کہ وہ خود ٹوٹ رہا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. لیکن شریعت کا اور اللہ کا جو قانون بنایا ہوا ہے مسلم پرسنل لاء کے تحت، جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. تا قیامت وہ تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ قانون یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت ہم نے جو قانون بنایا ہے، اس شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اللہ کو جو پسند ہے اس کی نظر میں جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا کیونکہ قیامت تک وہی چلے گا. وہ اللہ کا قانون ہے. الحمدللہ مسلم پرسنل لاء اس طرح کے ظلموں اور ظلمات سے پاک و صاف قانون کا مجموعہ ہے، اس لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، خود پرسنل لاء ہی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اور قرآن و حدیث کے منصوص یعنی جو نص سے ثابت ہیں مسائل، یعنی قرآن سے بالکل ظاہر ہے، حدیث سے بالکل ظاہر ہیں، یہ مسائل میں تبدیلی کیے بغیر کسی طبقے کے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے قانون میں اضافے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور ایسی کوشش کی شریعت میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. یعنی جو نص سے ثابت ہیں اور قرآنی عبارت سے، حدیثی عبارت سے جو ثابت ہیں، ان میں مسائل کو حالات کے اعتبار سے بدل دیا جا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان اسی پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عدل و انصاف کے پہلو کو قائم رکھا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام اور باوقار دینی جماعتیں جیسے جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو اس بات کو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو شریعت پر برقرار رکھنے کا بیڑا اٹھا کر انہیں شریعت کی نظر میں ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. یعنی ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں جو اسلامی قوانین کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں پر. لیکن خود حکومت ان مثبت کوششوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے، حالانکہ حکومت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے. اگر مسلمان اپنے مسائل مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت اگر مکمل کر لیں اور اپنے فیصلے اس کے تحت کر لیں تو اس کی عدالت کا اور کورٹ کا وقت بچ جائے گا اور ججوں کو پریشانی نہیں ہوگی، جو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو پریشانی نہیں ہوگی اور مقدمات کم ہوتے رہیں گے. لیکن خود حکومت ان مثبت کوششوں کا ساتھ نہیں دیتی اور اس دغلی پالیسی کو چھپاتی ہے، جس کے تعارف کے لیے خود ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے لیے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ان دینی جماعتوں کے دست و بازو بن کر، یعنی ان کی طاقت اور قوت بن کر، ان کا ساتھ دیتے ہوئے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے محنت کریں اور اس بارے میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور کوئی کاہلی اور سستی نہ کریں. اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ اپنے نزاعات یعنی اپنے لڑائی اور جھگڑوں کو محاکم شرعیہ سے رجوع کر کے حل کریں. یعنی جو شرعی عدالتیں ہیں اور شریعت کی جو دارالقضاء ہیں اور دارالافتاء ہیں، وہاں پر جا کر اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے مقدمات کو اور اپنے کیسوں کو حل کریں، نہ کہ کورٹ جائیں تاکہ اپنا وقت بچا سکیں اور اپنے شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ ہو سکے. اپنے نزاعات کو مزید الجھانے کے لیے عدالتوں میں نہ جائیں، کورٹ میں نہ جائیں تاکہ وقت بچ جائے اور اپنی پریشانیاں کم ہو جائیں. وہاں ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارے محاکم شرعیہ یعنی جو دارالقضاء، دارالافتاء اور جو اسلامی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، دارالافتاء یعنی جہاں پر آپ کو قرآن اور حدیث کی نظر میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، یہ دارالافتاء ہے. اور دارالافتاء
یعنی جہاں پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جہاں پر آپ کو آپ کی زندگی کے متعلق مسئلہ بتایا جاتا ہے، وہ کبھی کوئی اپنے ذاتی طور پر اپنے دل سے، اپنے خیال سے، اپنی رائے سے کوئی مسئلہ نہیں بتاتا، بلکہ جو بھی مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ قرآن سے بتایا جاتا ہے، حتی الامکان قرآن سے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر قرآن میں اس کا صرف اشارہ ہو اور اس کی تشریح، اس کا خلاصہ حدیث میں ہو تو حدیث کا حوالہ دے کر وہ مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دارالفتاء۔ تو دارالفتاء اور دارالقضاء میں بھی کبھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے محاکم شرعیہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے عدالتی نظام سے زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں اور کوئی بھی مذہب کا انسان ہو اور آدمی ہو، تو ہر انسان کے لیے ہمارے اسلامی قانون میں عدل و انصاف کا جو پہلو ہے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی دوسرے مذہب کا بھی آدمی آ کر ہمارے پاس اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے تو ہم بھی اپنے دیے ہوئے اور اسلامی قانون کے مطابق اس کے لیے عدل و انصاف کا ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے اس قانون سے لوگوں کو فائدہ ہی ہے نہ کہ نقصان، اور ہماری عدالتیں بہت زیادہ مؤثر یعنی اثر رکھتی ہیں اپنے اندر۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عدالتی پریشانیوں سے بچائے اور اپنے مقدمات دارالقضاء میں، دارالفتاء میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ذہنوں میں شرعی قانون کی اہمیت ڈال دے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت کورٹ کی اور عدالتی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اسلام میں جو امن ہے اور جو اسلام میں سلامتی ہے وہ سلامتی اور امن کو برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مامون بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مضمون کو اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں دن بدن، لمحہ بلمحہ، مختلف طریقوں سے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ان مسائل کو لے کر، اور اسی طرح اسلامی قانون کو بگاڑنے کے اعتبار سے اور اپنا قانون نافذ کرنے کے اعتبار سے یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے، عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے، تو جس طرح قانون اپنا نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جو سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی سازش کرنے والوں کو اگر اللہ رب العزت ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ان کا فیصلہ کرے، اور اپنی جانب سے جو مسلمانوں کے لیے جس چیز میں بھلائی ہے، جس چیز میں خیر ہے، اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔